بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات محسوس ہو رہی ہے اس مرحلے پر کوئی خشک بیان مزید آپ کی ذہنت میں اضافے کا باعث بن لیکن میں کیا کروں میں تو مثال کے مطابق گفتگو کر سکتا ہوں بسم اللہ بیان ذرا بسم اللہ کچھ باتوں کی توجہ کی ضرورت رہتی ہے اور انہیں میں سے ایک پہلو یہ کہ ہم فضائل آل محمد کا بارہا سنتے رہتے ہیں ان مجالس میں ہمارا موضوع بھی فضائل ہوتا ہے بیان فضائل سے ان ہستیوں کی عظمت سے بھی ہم آگاہ ہوتے ہیں ان کے پیش خدا جو مقام ہے اس کے متعلق بھی ہمیں تھوڑی بہت اپنی مثال کے مطابق آگے ہی آتی ہے نگاہ رسالت میں جو منزلت اور مقام ہے اہل بیت کا وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اتنے فضائل دے کر بھیجا گیا مدح و ستائش سے قرآن مجید سجا ہوا زبان رسالت پر ان کے تذکرے یہ سب تو درست لیکن سوال یہ ہے کہ ان شخصیتوں کو اللہ نے کیا صرف اس لیے خلق کیا کہ ان کی صفات و کمالات سے انسانیت آگاہ ہو جائے ان کی مدح کرے ان کی ستائش کرے یہ سبب ہو سکتا ہے اس لیے کہ خلاق دو عالم نے جو مزاج خلقت انسان کو ودیعت کی ہے جہاں کہیں انسان کوئی تخلیق کرتا ہے انسان کی تخلیق اور خدا کی تخلیق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے اور یہ موجود کو بس کوئی شکل نہیں دیتا ہے انسان جو ہے ڈکشنری میں لفظ موجود ہے شاید شاعر ان کو خاص ترتیب سے جوڑتا ہے شعر بن جاتا ہے خود اپنے طور پر وہ کسی ناموجود چیز کو موجود نہیں کرتا لیکن اس خلقت پہ بھی اس کا مزاج یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق ظاہر ہو دنیا دیکھے اس کے حسن کی داد دے شاعر کو آپ نے بارہا دیکھا طالب ہے کہ سامع ملے اور پھر سامع بھی عام سامع نہ ہو داد سخن بھی دے سکے بے مزہ ہو جاتا ہے اگر اس کے اشعار پر داد نہ ملے تو یہ تو وہ تخلیق ہے جس کو ہم مجازن تخلیق کہتے ہیں کوئی چیز خلق نہیں کی ہے موجود ہی کو ایک نئی صورت میں پیش کر دیا ہے اس پر بھی یہ شوق ہے کہ دنیا سنے اور اس کی محنت کی داد دے تو وہ خلاق ازل نے جو بہترین مخلوق تخلیق کی ہے اگر وہ یہ چاہے کہ اس کی داد ملے کوئی اس کو
مدح کرے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں. لیکن شاعر بھی جب داد چاہتا ہے تو ہر ہمہ شمہ کی داد نہیں، کوئی صاحب ذوق ہو، شعر سمجھنے والا ہو. ایک شاعر تھا صاحب، فارسی کا شاعر، اس نے کہا تھا کہ صاحب دو چیز می شکند حسن شعر رات، دو چیزیں ہیں جو شعر کے حسن کو تباہ و برباد کر دیتی، تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس. جس کی نہ سمجھنے والا داد دے اور جو سمجھتا ہے وہ خاموش بیٹھا رہے. تو شاعر بھی ناشناس داد کو داد نہیں بے داد سمجھتا ہے، اپنی ذات پر ظلم سمجھتا ہے، بے داد سمجھتا ہے. تو وہ خلاق ازل، وہ بے مثل وجود دنیا میں پیدا کرے کہ جو بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. اب میں اس کی داد دوں کہ خدا بندہ تم نے کیسے بے مثال بندے بنائے، تو کیا میں سخن شناسوں میں شمار ہو سکتا ہوں؟ بھلا میری داد سے کیا فرق پڑتا ہے، دوں یا نہ دوں؟ تو اگر داد کا پہلو بھی ہوتا ہے ان کی تخلیق میں تو کم از کم پھر کسی ایسی جماعت کے سامنے رکھتا جو کم از کم ان کی معرفت تو رکھتے. ہماری تو یہ کیفیت ہے کہ زبان رسالت نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ان کے مرتبے کو نہیں جان سکتا کوئی سوائے جس نے بنایا ہے یا جس کی نیابت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. تو پھر اگر داد مقصود نہیں تھی، ان ہستیوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تاریخ کے حوالے سے انبیاء دنیا میں آتے رہے پیغام لے کے. ایک نبی ساری زندگی پیغام پہنچاتا رہا، امت بنائی جیسی تیسی بن گئی، ایک دن خدا حافظ کہہ کے چلا گیا. یہ پہلی مرتبہ انسانیت کی تاریخ میں ہے کہ آخری نبی آیا تو تنہا نہیں آیا، بلکہ اس دن تک اعلان نبوت ہی نہیں کیا جب تک تنہا تھا. فریضہ نبوت کا اعلان بھی اس دن سے ہوا جب کوئی لبیک کہنے والا ہو، تسلیم کرنے والا ہو. اب ایسے 5 کامل افراد کا موجود ہونا، اور صرف وہی نہیں، ان 5 کے بعد بھی ایک سلسلہ ہے جو کامل ترین شخصیتیں ہیں. کوئی اور نبی اتنی بڑی ٹیم لے کر معصوموں کی نہیں آیا. اتنی بڑی تو بڑی دور کی بات ہے، سرے سے کوئی ساتھ نہیں. بہت ہوا ایک نبی کے ساتھ دوسرا نبی، جس کا دور اس کے بعد شروع ہوگا. ابراہیم کے ساتھ اسماعیل تھے، اسحاق تھے، لیکن دور نبوت اس وقت نہیں ہے. حضرت ابراہیم کا دور ختم ہو جائے گا، پھر ان کی نبوت کا دور آئے گا. حضرت موسیٰ کے ساتھ جناب ہارون منسلک ہوئے، لیکن ابھی نبوت کے مقام پہ فائز نہیں ہے. یہاں پر 5 افراد، اور وہ تمام کے تمام ایسے کہ قدم قدم پہ رسول بتاتے ہیں کہ جو کچھ میں ہوں وہی یہ ہے. میرا خون ان کا خون، میرا گوشت ان کا گوشت، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں، ہم سب ایک ہی نور سے بنائے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تمام جگہ تعارف اس انداز سے کہ جہاں میں سامنے نظر نہ ہوں، یہ نظر آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اور ہے. نظارے کی کیفیت بدل گئی ہے لیکن حقیقت نہیں بدلی. منظر میں ذرا تبدیلی آئی ہے لیکن حقیقت اپنی جگہ پہ قائم ہے.
سبب تخلیق کیا ہے ان کا، رسول کے ساتھ بھیجے جانے کا کیا سبب ہے؟ تو جناب والا اگر اس پیغمبر کے دین کو قیامت تک نہ رہنا ہوتا تو اس کو نہ پنجتن کی ضرورت تھی نہ ائمہ کی ضرورت تھی. یہ جماعت ہے ہی اس لیے کہ اس دین کو قیامت تک رہنا ہے. اچھا کیوں ہے؟ تو بس یہ بات پیش نظر رہے. بہت سے پہلو ہیں لیکن صرف ایک پہلو اس وقت زیر بحث آ سکے گا. دنیا میں ہر پیغمبر، ہر مصلح، ہر اچھائی کی طرف دعوت دینے والا، اسے مخالفت کا سامنا ہوا ہے. اس مخالفت کی وجوہات مختلف ہوتی تھیں. کبھی کسی کے معاشی مفادات خطرے میں پڑتے تھے، کبھی آنے والا لوگوں کے طرز عمل کو غلط کہتا تھا، یہ ان کو ناگوار گزرتا تھا، اس کی بنیاد پر دشمنی پیدا ہوتی تھی. ان کے نظریات، ان کے عقائد ہوتے تھے. آنے والے نے کہا تمہارے سارے نظریے غلط ہیں، خیالات غلط ہیں، تو یہ بات رد عمل کے طور پر دشمنی میں ڈھل گئی. کبھی کچھ ایسی عادتیں، ایسی کیفیتیں کہ جو ان کے لیے لذت انگیز تھی، لطف اندوز ہو رہے تھے، اس نے کہا کہ یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، منشاء خداوندی کے خلاف ہیں. تو اب کون ان راحتوں کو چھوڑے، کون ان عیاشیوں کو ترک کرے؟ یہ بات ان کے لیے ناگواری کے باعث ہوئی کہ ہمارے عیش میں آ کر خلل ڈال رہا ہے. یہ سبب دشمنی ہو گیا. لیکن یہ جو آخری پیغمبر ہے، اس کے چونکہ پیغمبر بے مثال تھا، اس کے دشمن بھی بے مثال تھے. یعنی اس اعتبار سے بے مثال کہ ان کا سبب دشمنی ان دشمنیوں سے بالکل مختلف ہے جو ماضی کے لوگوں کے ساتھ ہوتی رہی. ان کی دشمنی کیوں ہوتی تھی؟ یہ کوئی بڑے مذہبی لوگ نہیں تھے. زیادہ تفصیل میں جانے کے وقت نہیں ہے، اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ خانہ کعبہ کے اندر تو کوئی بت نہیں تھا، اس کے گرد و نواح میں بت رکھے ہوئے تھے. یہ جو 360 بت کہے جاتے ہیں، تو یہ 360 بت میں سے شاید ایک بھی بت قریش مکہ کا نہیں تھا. انہوں نے عرب کے مختلف قبیلوں کو جو اپنی جگہ پہ بت پرستی کرتے تھے ان سے کہا کہ اصل خدا کا گھر تو یہ ہے. حضرت ابراہیم نے، ہمارے جد نے یہ گھر بنایا تھا. زیادہ تر حضرت ابراہیم ہی کی نسل تھی جو ان علاقوں میں آباد تھی. تو کہا حضرت ابراہیم نے یہ گھر بنایا تھا، ہمارے جد کا بنایا ہوا گھر ہے، خدا کا گھر یہ ہے. تو تم خدا کو کہاں ویرانوں میں رکھتے پھر رہے ہو؟ خدا کو تو اس گھر میں رہنا چاہیے. چنانچہ اپنے اپنے بت لے آؤ. وہ بت وہاں پہ لے آ کے ارد گرد مختلف جگہوں پہ رکھ دیے گئے. کوئی کسی ستون کے ساتھ لگا دیا گیا، کوئی کسی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، لیکن کسی کو خانہ کعبہ میں نہیں رکھا قریش نے. خانہ کعبہ کا یہ احترام قائم رکھا کہ یہ بت اندر نہیں ہوں گے، باہر ہی باہر رہیں گے. چنانچہ اب کیا ہوا کہ یہ جو بت رکھے ہوئے تھے، اب یہ بت ان کے خدا نہیں ہے، قریش مکہ کے براہ راست خدا نہیں ہے، مختلف قبیلوں کے، مختلف علاقے کے لوگوں کے خدا ہیں. سال میں ایک دن معین کر دیا کہ صاحب یہ حج کا وقت ہوتا ہے، وہی دن تھا جو حضرت ابراہیم نے مقرر کیا تھا. بس اس حج کے موقع پہ سارے عرب آ جاؤ اور اپنے اپنے خداؤں کی آ کے خیریت پوچھو. ہم انشاءاللہ ان کو بڑا سجا بنا کے، بڑا سنوار کے رکھیں گے. وہاں پہ آؤ، نظر نیاز چڑھاؤ، ہماری اس خدمت کا بھی کچھ ہمیں دے جاؤ تو کوئی حرج نہیں. وہ نیاز بھی ہمارے حصے میں آئے گی، جو دے کے جاؤ گے یہ بھی ہمارا ہوگا، یہ ہمارا ذریعہ معاش ہوگا. یعنی خانہ خدا میں رکھے ہوئے بتوں سے ان کو مذہبی ربط کوئی نہیں. یہ ان کا جذباتی مسئلہ نہیں ہے کہ ان بتوں کی توہین ہو جائے گی یا ان بتوں کو کوئی آ کے کہے کہ یہ بت خدا نہیں ہے. انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے تو معبود ہیں ہی نہیں. اس لیے، اور آپ یہ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کون سا ایسا عبادت خانہ، کوئی تصور کیجئے کہ آج دنیا میں کوئی عبادت خانہ ہو جس میں ہر مسلک اور ہر عقیدے کا آدمی جا کے اپنے اپنے طریقے پہ عبادت کرے. وہ بعض سرکاری بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں ایئرپورٹس کے اوپر کہ بھائی یہ عبادت
خانے ہیں جس کے اندر جو دل چاہے عبادت کر لے، لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر کسی کے بت رکھے ہوں اور کسی کے وہ عیسائیوں کے ہاں قربان گاہ بنتی ہے وہ اس نوعیت کی کوئی چیز موجود ہو، یا مسلمانوں کی کوئی علامتیں رکھی جائیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، بس ایک کمرہ ہے، جائیے جا کے اپنی اپنی عبادت کر لیجئے۔ انہوں نے تو باقاعدہ اپنے بت خانے اپنے عبادت خانے کو دوسروں کے لیے وقف کر دیا، جاؤ جس طرح تمہارا دل چاہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ آتے تھے اور وہاں پہ طواف کرتے تھے تو برہنہ ہو کے کرتے تھے۔ اب یہ مقامی لوگوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ آنے والوں کا اپنا طریقہ تھا، انہیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی سر کے بل چلے، کوئی جیسے دل چاہے چلے، اپنی اپنی عبادت کرے چلا جائے۔ اب سوچئے کہ کتنے کھلے دل کے لوگ تھے مذہب کے معاملے میں، جو مذہب کے معاملے میں اتنا روادار ہو، اس کو یہ بات کبھی ناگوار نہیں گزر سکتی کہ کوئی آ کے کہے کہ میرا مذہب یہ ہے۔ وہ رسول کے دشمن اس بات پہ نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے نیا مذہب پیش کیا۔ ان کے دشمنی کا سبب کیا تھا؟ ان کے اختلاف اتنا شدید، آپ جانتے ہیں عرب میں جو کیفیت ہوئی حضور کے اعلان نبوت کے بعد، جو رد عمل پیدا ہونا شروع ہوا، اس میں کتنی شدت تھی، کتنے مظالم کیے گئے، لا الہ الا اللہ کہنے کی سزا کتنی سخت دی جاتی رہی ان لوگوں کو جو ایمان لاتے رہے۔ یہ اختلاف کس بنیاد میں تھا؟ یاد رکھیے کہ جہاں مذہب میں شدت زیادہ ہوگی وہیں تعصب بھی زیادہ ہوگا۔ جو اتنا سمجھوتا کرنے پہ تیار ہے کہ کوئی مذہب ہو ہمیں اعتراض نہیں، تو اسے اسلام پہ اعتراض کیا ہوتا؟ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کو اللہ نے، اب آج تو ہمارے لیے سب سے محترم سرزمین عرب کے لوگ ہیں تقریباً ہر طبقہ فکر میں، ان کے لیے ہمارا نرم گوشہ موجود ہے، وہ اس لیے کہ حضور وہاں پہ تشریف لائے تھے، لیکن جو لوگ جن میں آئے تھے ان میں سے ایک بھی حضور جیسا نہیں تھا۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو مجھے یہ جملہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ دنیا کی تمام اقوام میں سب سے زیادہ بدترین لوگ حق کے قبول کرنے کے معاملے میں اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو عرب۔ قرآن مجید نے ایک جگہ صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا، عجیب و غریب وجہ بتائی۔ یہ ہم نے عربی میں اس لیے نازل کیا کہ تم اگر کبھی یہ کسی غیر عرب زبان میں ہوتا تو اس کو تم خدا کا کلام نہ سمجھتے۔ یعنی دنیا کی تمام قومیں عربی میں ہونے کے باوجود اس کو اللہ کا کلام مان لیں گی۔ مختلف علاقوں کے لوگوں میں اتنی سمجھ اتنی فہم ہے، لیکن تم اتنے ضدی اور اپنی ذات اور نسل کے اوپر اتنے سخت مزاج ہو کہ تم ماننے کو تیار نہیں ہوگے۔ جہاں کسی اور زبان میں آ جائے تم کہو گے جی یہ تو قرآن خدا کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن کو نازل کیا گیا عربی زبان میں۔ یہ نہیں کہ عربی میں کوئی سرخاب کے پر لگے تھے، عربی میں کوئی خوبی نہیں تھی، یہ مجبوری تھی کہ وہ لوگ، یعنی آخری پیغمبر کے لیے جو سب سے سامنے طبقہ دیا گیا اسے دنیا کی ہدایت کرنی تھی، لیکن دنیا کی ہدایت کے لیے سب سے مشکل جو کی ہدایت ہو سکتی تھی وہ کلاس حوالے کی گئی۔ ان کو ٹھیک کر دو باقی پھر خود بخود ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو قوم تھی جس کو حضور جس کی اصلاح کر رہے تھے، آج دنیا کے دور دراز کے لوگ اسلام سے اپنے کردار کو کچھ نہ کچھ تو بہتر بنا ہی چکے نا۔ دنیا کے مسلمان مختلف علاقوں میں، ارے کم از کم اور کچھ نہیں تو مذہبی معاملات میں، یہ نماز روزہ قسم کی چیزیں ہیں، اس میں جتنے مخلص دنیا کے دوسرے علاقوں کے مسلمان ہیں، جتنی غیرت ایمانی دنیا کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے،
اگر ایک کارٹون چھپ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہوا تو پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، لیکن سناٹا رہتا ہے تو وہی سرزمین جن کے ہاں اسلام آیا وہ آج بھی اس حمیت دین سے بالکل خالی ہے کہ جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مشکل ترین جماعت دی گئی تھی رسول کو، اس مشکل ترین جماعت میں حضور کے مذہب سے اختلاف نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ قبائلوں میں بٹی ہوئی قبیلوں میں بٹی ہوئی قوم، اس قوم میں قبیلے کی عصبیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے نزدیک خیر و شر کا پیمانہ اور کچھ نہیں تھا، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں کہ خدا کا کہا ہوا اچھا ہے اور خدا نے جس سے روکا ہے برا ہے، یا جس سے فائدہ ہو وہ اچھا ہے، جس میں نقصان ہو برا ہے۔ مختلف پیمانے لوگوں کے نزدیک ہوتے ہیں، خیر و شر کے مختلف بنیادیں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد صرف قبیلہ ہے۔ اگر میرے قبیلے کی بات ہے تو ہر صورت میں صحیح ہے، قبیلے کی باہر کی ہے تو کسی صورت سے قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ یہ عام رواج مقابلوں کی بہت سی صورتیں ہیں جو عربوں میں پائی جاتی تھی، جو دنیا کے اور کسی علاقے میں نہیں موجود ہوں گی، یعنی مجادلہ، مناظرہ، یہ الفاظ تو آپ سنتے ہیں۔ ایک ہوتی تھی منافرہ۔ منافرہ کیا ہے کہ جن دو آدمی میں جھگڑا ہے وہ دو کی دونوں کسی تیسرے کو ثالث بنائیں گے، عام طور پر کوئی کاہن، کوئی بڑا ممتاز آدمی، اس کو جج بنا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد میں منافرہ ہوتا تھا۔ منافرہ کیا ہے کہ یہ بتایا جائے گا کہ میرے قبیلے کی کیا کیا صفتیں ہیں، وہ دوسرا اپنے قبیلے کے کمالات اور فضائل بیان کرے گا، اپنے اجداد کے، اپنی ذات کے جو جو کارنامے ہیں وہ گنائے گا۔ اب فیصلہ کرنے والا یہ کہے گا کہ اس میں صفتیں زیادہ ہیں، اس میں صفتیں کم ہیں۔ یعنی اس معاشرے میں کسی دوسرے کی خوبی کو قبول نہیں کیا جا سکتا تھا اور اپنی برائی کو برائی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایسے میں اگر ایک ذات ایسی نظر آئے کہ جس نے پہلے اپنے کردار سے ایسی جھلک دکھائی کہ بے ساختہ وہ جو کسی کی فضیلت کو نہیں مانتے تھے، کسی کی بڑائی کو نہیں قبول کرتے تھے، اگر اپنے قبیلے کا ہے تو سراغوں پہ، لیکن قبیلے سے باہر کا ہے تو کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، ہوگی خوبی ہم نہیں مانتے، لیکن یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے یہ عام نہیں ہے، ہم جیسا نہیں ہے، کبھی صادق کہا کبھی امین اور اس کے بعد جب اسی صادق و امین نے، ابھی تو صفات تھی نا، اس کے ساتھ کہہ دیا کہ میں یوں ہی نہیں یہاں پہ موجود ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ ارے اللہ نے بھیجا ہے، یہ تو بذات خود ایک بہت بڑی فضیلت ہو گئی۔ یہ رسالت کا دعویٰ کرنا سینے پہ سانپ لوٹنے لگے کہ یہ فضیلت ان کو کیسے مل گئی۔ اب باوجود انکار کے، باوجود مخالفتوں کے، یہ فضیلت کو تسلیم کرنا پڑا، اس نے اپنی عظمت کو خود منوایا، ماننا پڑا کہ ہاں یہ رسول ہے خدا کے، بہت بڑی جماعت کو یہ تسلیم کرنا پڑا، لیکن دل سے یہ چبھن کبھی دور نہیں ہوئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید نے کہا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ان کو کیا عطا کیا ہے۔ تو سنو، اللہ عطا کرتا ہے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت، ملک عظیم، جاؤ جو بگاڑنا ہے بگاڑ۔ باقاعدہ اس نے کہا کہ ہم اس کو کتاب بھی دیں گے، حکمت بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک عظیم بھی عطا کریں گے۔ اب یہ اعلان گویا چیلنج، یہ جملہ جو آخری میں نے کہا نا کہ جاؤ بگاڑ لو جو بگاڑنا ہے، یہ جزء قرآن نہیں ہے، یہ میں نتیجہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ کہا گیا کہ یہ حسد کرتے ہیں جو کچھ اللہ کی فضل کی طرف سے ملتا ہے، تو یہ حسد کرتے رہے۔ یہ کون حسد کر رہے ہیں؟ وہ قریش مکہ، وہ وہاں کے لوگ، وہ رسول سے حسد کر رہے ہیں۔
یہی حسد ہے جو کبھی بدر میں نظر آیا، کبھی احد میں نظر آیا، کبھی خندق و خیبر میں نظر آیا. ہمیں تاریخ کے بعد کے صفحات پر بھی حسد جگہ جگہ دکھائی دیتا تھا حسد. اچھا یہ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد بنیادی طور پر اپنی ساخت کے اعتبار سے کسی دوسرے کے پاس موجود کسی نعمت سے محرومی پر خون کے آنسو پینا. یعنی یہ جو اور دشمنیاں ہوتی ہیں، بھئی میری زمین اس نے لے لی، اس سے جھگڑا ہو گیا، میرا پانی اس نے روک لیا، اس کے اوپر جھگڑا فساد ہو گیا، میری کسی شے پہ قبضہ کر لیا، کوئی مال گیا، کوئی مال آیا، یہ سب جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے. حسد کے اندر نہ کچھ جاتا ہے نہ آتا ہے. صرف کسی شخص کے پاس کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی نعمت ہوتی ہے. وہ نعمت مادی بھی ہو سکتی ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس گھر بار ہے، بڑا شاندار قسم کا مکان ہے جس میں رہتا ہے. میں ان چیزوں سے محروم ہوں تو اب میرے دل میں اس کے خلاف ایک طرح کی دشمنی پیدا ہوگی. اس دشمنی کا کوئی سبب نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے، یعنی میں اس کو زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کو کیوں دشمن محسوس کرتا ہوں. حسد کے اندر سبب اختلاف بیان کرنا بڑا مشکل ہے. کسی کے سامنے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ میں اس سے کیوں ناراض ہوں، بس ہوں ناراض. اب یہ تو جو مادی اسباب ہیں اس سے بھی حسد ہوتا ہے، اور بعض غیر مادی چیزیں. کوئی آدمی لوگوں کے اندر شہرت رکھتا ہے، اس کو بڑی عزت ملی ہوئی ہے، وہ اپنے اطوار کے اعتبار سے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ بڑا نیک اعمال کرنے والا بندہ ہے، بہت اچھا ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے. یہ بات کھل گئی اس کو جس کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. کسی نہ کسی خوبی، کسی نہ کسی نعمت پر دوسرے کو اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے، اس میں وہ جلتا رہتا ہے، اس میں سلگتا رہتا ہے. اب جن کے ساتھ نعمتوں کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ خود اعلان کرے کہ اتممت علیکم نعمتی، ہم نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، تو اب اس سے پھر حسد اگر کسی کو ہوگا تو گویا ظاہر ہے کہ پوری گنجائش موجود ہے. ان کے پاس تو تھوڑی سی نعمت کا کیا سوال ہے، وہاں تو نعمتیں تمام ہو چکی. اب اگر کردار کو دیکھتے ہیں تو اس سے حسد. اللہ کی جو عنایتیں ہیں، کتاب خدا بھی نازل ان پہ ہو رہی ہے، عقل و دانش و حکمت و دانائی بھی انہی کی ملکیت ہے، علم کے بھی وہی مالک ہیں، حسن اخلاق کے بھی وہی مالک ہیں، انہی کے دروازے کی سخاوتیں ہر ایک کی زبان کے اوپر ہیں. بہتوں نے کوشش کی کہ وہ بھی گھر سے کچھ خیرات کریں اور کوئی آیت نازل ہو جائے. 3 دن 5 آدمیوں نے اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے دے دی تو 18 آیتیں سورہ دہر ان کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آ گئے. یہاں جو بات ہوتی ہے اوپر سے ایک آیت نازل ہو جاتی ہے. یہ کیفیت ہے اس حسد کو بڑھا رہی ہے. لیکن اب اللہ ان کے حسد کو دیکھ کے نعمتیں دینا چھوڑ دے. وہ عادل ہے، دے رہا ہے تو یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو دیا جائے. اب یہ جو حسد ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کو نبض دیکھ کے نہیں تشخیص ہو سکتا، پتہ نہیں چل سکتا. بس یہی ہے کہ بار بار بلا کسی جواز کے، بلا کسی سبب کے یہ مسلمان کیوں ہو گیا، اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یا پھر مسلمان مدینے جا کے آرام سے کیوں رہ رہے ہیں، چنانچہ چڑھ دوڑ رہے ہیں، آ کے ان سے لڑ رہے ہیں. یعنی مسلمانوں نے کیا بگاڑا تھا؟ اور کچھ نہیں تو اپنا گھر بار تمہارے لیے چھوڑ کے آ گئے تھے. کیفیت یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت مکے میں واپس گئے ہیں تو مکے کے اندر یعنی بنی ہاشم اپنے سارے گھر چھوڑ کے گئے تھے. کم و بیش سارے بنی ہاشم اپنے مکانات چھوڑ کے گئے تھے. کفار مکہ نے ان مکانات پہ قبضہ کر لیا. حضور کے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا. حضرت خدیجہ کے مکانات سے لے کر بنی ہاشم کے سارے مکانات ان پہ قبضہ کر لیا تھا کفار مکہ نے.
تو صرف رسول کے مکانات نہیں تھے، رسول کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کے بھی مکانات، یہ جو جو چیزیں چھوڑ گئے تھے ان سب پہ کفار نے قبضہ کر لیا۔ خیال ہے کہ اس وقت دولت جو تھی وہ صرف کماڈیٹی کی شکل میں، کسی نہ کسی شے کی شکل میں ہوتی تھی۔ آپ کے یہاں تو ساری دولت جو ہے وہ کسی بینک میں پڑی ہے، کہیں بھی گئے آپ نے صرف چیک بک ہونی چاہیے یا اور کچھ نہیں تو وہ نوٹوں کی شکل میں ہے، وہ ایک جیب میں ساری دولت آ جائے گی۔ لیکن اس دور میں دولت وہ اگر بہت اعلیٰ درجے کی دولت ہے تو سونا چاندی جواہرات ہوں گے، وہ بھی جتنی مقدار ہوگی اسی حساب سے دولت ہوگی، تو اس کی نقل مکانی اتنی آسان نہیں تھی۔ اگر کسی کے پاس ڈھیروں سونا بھی تھا، صاحب ثروت ہونے کے دعوے مسلمانوں نے بعد میں بہت کیے، لیکن جو ہجرتیں کر کر کے مکے سے مدینے گئے تھے ان کے ساتھ دولت جا ہی نہیں سکتی۔ کیا دولت مویشیوں کی شکل میں تھی یا زمین کی شکل میں تھی یا سونے چاندی کی شکل میں تھی؟ کتنا سونا چاندی لے کے جا سکتے تھے کہ وہاں پہنچ کر کہا جائے کہ یہ تو دولت میں بے نیاز ہو چکے ہیں، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، بڑے اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے، بے پناہ دولت ہے۔ مکے سے ہجرت کرنے والے دولت لے کے نہیں جا سکے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ دولت کہاں کہاں سے آتی گئی اور بہت سے سرمایہ پیدا ہوئے جن کے کئی محل تھے اور ان کے پاس بے پناہ غلام تھے، یہ سب بعد کی بات ہے۔ مکے سے جب گئے ہیں تو خالی ہاتھ ہی گئے ہیں، جتنا کچھ گھر سے اٹھا سکتے تھے جان بچا کے جانا۔ کفار تعاقب کر رہے ہیں، خود حضور جس حالت میں نکلے ہیں آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ 3 دن غار ثور میں پوشیدہ رہنا پڑا اور اس کے بعد آپ تشریف لے کے گئے اور ساری رات پہرا تھا۔ اس پہرے کی حالت میں حضور کا نکل کے باہر جانا تو گھر سے کیا چیز لے کے جا سکتے ہیں اس صورت میں؟ تو جہاں رسول اپنے ساتھ کوئی ساز و سامان نہ لے جا سکے، وہاں عوام الناس جن کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، وہ کیا لے کے جاتے؟ تو یہ لوگ لٹے پٹے وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اب تو کفار مکہ کے پاس کوئی وجہ نہیں رہی، جو کچھ تھا وہ بھی تم نے چھین لیا، لیکن یہ بار بار چڑھ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ سبب کیا ہے؟ سبب وہی حسد ہے، وہ حسد مسلسل چل رہا ہے۔ اسلام کی دشمنی زمین جائیداد کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، اسلام کی دشمنی عقیدے یا نظریے کے اختلاف کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، اسلام کی دشمنی صرف حسد کی بنیاد پہ ہوئی۔ اور یہ حسد جو ہے کبھی دل کے اندر جب تک یا تو یہ کہ وہ سب کچھ ان کو مل جائے، وہ ان کو مل نہیں سکتا۔ بھئی دنیا کی دولت تو مل سکتی ہے لیکن کردار کہاں سے لائیں؟ وہ کمی تو کسی صورت سے پوری نہیں ہو سکتی، چنانچہ وہ حسد ختم نہیں ہوا جب تک اس حسد کا اظہار میدان میں تلوار لے کے آنے تک تھا، اس وقت تک تلوار لے کے آتے رہے۔ لیکن جب فتح مکہ ہو گئی تو اب حسد تو ختم نہیں ہوا لیکن حسد کے اظہار کی صورت کوئی نہیں رہی۔ اب اپنے حسد کو ظاہر نہیں کر سکتے، جو اسلام کی دشمنی ہے اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ اب تو اپنا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے، اگر حسد کا اظہار کیا تو پھر باقی نہیں رہ سکتے، تو پھر کیا کریں کہ اب اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا میں پہلی مرتبہ، دنیا کے مذاہب کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں، مذہبوں میں پہلی مرتبہ ایک نیا طبقہ پیدا ہوا، یہ طبقہ تھا منافقین کا طبقہ۔ یہ وہ طبقہ تھا کہ جو نفاق رکھتا تھا، یعنی کیا مطلب ہے؟ زبان سے وہ تمام باتیں جو مومن مانتے ہیں اس کا ذکر کر رہا ہے، وہ سارے اعمال کرتا ہے جو مسلمان بجا لاتا ہے، نماز میں بھی آتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، مسجد کے اندر بھی آتا ہے اور بڑے اہتمام سے آتا ہے۔ یہ جملہ اکثر زبان پہ آ جاتا ہے کہ کمال منافق یہ ہے کہ اس کے نفاق کا پتہ نہ چلے۔ بہروپیہ، اگر بہروپ پکڑا جائے اس نے بھیس بدلا ہوا ہے تو بہروپیہ کیا ہوا؟ مزہ یہ کہ وہ بہروپ بھر کے آئے اور ساری دنیا دھوکہ کھا جائے، سمجھے جو کچھ بنا ہے یہی ہے۔ تو اسی لیے جتنا بڑا منافق ہوگا اتنا ہی بڑا مومن نظر آئے گا،
تو بڑا ناقص منافق ہے جو پکڑا جائے گی، یہ تو منافق ہے جس کا باطن سامنے آ جائے. تو جو کامل منافق ہوگا وہ شاید صرف مومن نہ نظر آئے، ہو سکتا ہے امیر المومنین نظر آئے. کہ یہ نفاق وہ مسئلہ تھا کہ جس کے لیے مسلمانوں کے پاس بظاہر کوئی علاج نہیں. منافق کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا نا، پہچان ہی نہیں، دشمن کی پہچان نہیں. اچھا اس سے پہلے دشمن کافر کی حیثیت سے آتا تھا. اس کافر کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک منزل آئی تاریخ اسلام میں کہ جس دن قرآن مجید میں ایک اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اتممت علیکم نعمتی، ہم نے تم پر نعمتیں تمام کر دی. رضیت لکم الاسلام دینا، اب ہم نے اسلام کو قیامت تک کے لیے اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا. اس اعلان سے فوراً پہلے اسی موقع پر اسی سورہ مائدہ میں جہاں پہ یہ آیتیں موجود ہیں، یہ آیتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی آیت کا جز ہے، تیسری آیت ہے، اسی کے یہ اجزاء ہیں یہ تینوں جملے. اس سے فوراً پہلے ایک جملہ اور بھی ہے اور وہ بھی اسی شان کا جملہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن الیوم. وہ جملہ بھی الیوم سے شروع ہوتا ہے. الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن جو کافر ہیں تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم یخشون، دیکھو اب صرف اللہ سے ڈرنا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعلان ہو رہا ہے اس موقع پر. اب وہ موقع کون سا تھا؟ مسلمان جائیں تاریخ دیکھیں، دن بڑا اہم تھا کہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ اب کافروں کے دل میں جتنی آرزو تھی اسلام کو تباہ کرنے کی، نقصان پہنچانے کی، وہ سب خاک میں مل گئی، مایوس ہو گئے. اب ان سے ڈرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. کوئی ڈرتا ہے تو خود بھگتے. مسلمان کے لیے صرف اتنا ہے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے نہ ڈرے، ان سے ڈرے گا تو پھر اللہ ضمانت نہیں دیتا، پھر تمہیں وہی نقصان پہنچائے گا. لیکن کافر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ وعدہ کرتا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اللہ سے ڈرتا ہے، کافر سے نہیں ڈرتا. اس کے ساتھ یہ کہ آج کے دن مکمل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئیں. تو جس دن نعمتیں تمام ہوئیں، دین مکمل ہوا، اسی دن کچھ بات ایسی ہوئی ہے کہ اب کافر قیام، وہ آیت ایک دن کے لیے تو نہیں تھی، ایک سال کے لیے تو نہیں تھی، اب کافر قیامت تک کے لیے مایوس ہو گئے. گویا اب اسلام کو، اللہ کے دین کو کافر قیامت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا. قرآن کا اعلان تو یہی ہے. تو پھر جب کافر نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اب اسلام کے لیے کوئی خطرہ ہے کیا جناب؟ خطرہ ہے منافق کا. کافر تو اب نقصان نہیں پہنچا سکتا. کافر نقصان پہنچا سکتا تھا اس وقت تک جب تک دین منحصر تھا چند افراد میں. جب دین چند افراد پہ منحصر تھا، وہ افراد نہ رہے تو دین نہیں رہتا. لیکن جب دین اس طرح سے قائم و دائم ہو گیا کہ اب افراد کے بنیاد پر نہیں قائم ہے بلکہ خود ایک حقیقت کے طور پر ایک نظریہ بن کر پوری طرح سے رائج ہو چکا ہے، اس وقت اب چاہے اس کے ماننے والے رہیں یا نہ رہیں، دین باقی رہے گا. اور یہ مرحلہ کب آیا ہے؟ ہمیں اتفاق سے ابھی ایک جگہ کی گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام میں پہلا جو جہاد ہے وہ بدر کا موقع ہے. پہلی معصوم کی سرپرستی میں لڑی جانے والی لڑائی بدر ہے. اور آخری معصوم کی سربراہی میں لڑی جانے والی لڑائی کون سی ہے؟ وہ کربلا. سن 2 ہجری سے لے کے سن 60 ہجری تک، 61 ہجری تک، یہ 60 سال میں جو جنگیں معصوموں کی سربراہی میں ہوئی ہیں، اسلامی جہاد کی وہی تصویریں ہیں.
وہیں سے بنیادیں حاصل کی جا سکتی کہ اسلامی جہاد کیا ہوتا ہے، یہیں سے قاعدے ملیں گے۔ لیکن ان دونوں موقعوں پر، وہ پہلا جہاد اور آخری جہاد، پہلے جہاد میں رسول اللہ کی مناجات ہے کہ پروردگارا اگر یہ چند نام لیوا مارے گئے تو تیرا دین باقی نہیں رہے گا، آج ان کو کامیاب فرما دے کیونکہ ان کے مر جانے سے دین ختم ہو جائے گا۔ اور کربلا میں لب و لہجہ یہ ہے کہ پروردگارا جو کچھ تھا دے چکا، ایک بیمار رہ گیا، اگر حکم ہو تو اس کو بھی لے آؤ۔ مطلب اسلام اب اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اب افراد اہمیت نہیں رکھتے۔ کربلا میں امام علیہ السلام کا یہ دین کے کامل نمونے ہیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ سب بھی شہید ہو جائیں تب بھی دین باقی رہے گا۔ یہ 60 سال میں یہ اچیومنٹ ہے رسول اللہ کی اور ان کے ساتھیوں کی کہ 60 سال میں دین اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکا ہے کہ اب اس کو دنیا کا کوئی فرد نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دین کو بظاہر خطرہ نہیں ہے، کافر تو مایوس ہو چکا ہے اعلان قرآنی کے مطابق۔ پھر یہ جو منافق ہے، یہ اس کا کیا کیا جائے؟ حسد دل سے نکل نہیں سکتا، نفاق کی بنیاد حسد تھی، مجبور ہو کے اسلام قبول کیا ہے، ظاہر سارا مسلمانوں والا، باطن میں کہیں کفر چھپا ہوا ہے، اس کے اظہار کی کیا صورت ہو؟ اب یہ کتنا بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، دیکھیں میں بار بار اس مسئلے پر توجہ دلا رہا ہوں کہ منافق کا کمال یہ ہے کہ اس کے نفاق کو پتہ نہ چلے، اس کے کفر کا اظہار نہ ہونے پائے۔ ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے؟ یہ منافق آستین کا سانپ ہے۔ دیکھیے کافر آپ کی نماز کو نہیں بدل سکتا، شریعت کے کسی حکم کو نہیں بدل سکتا، لیکن ایک انتہائی مومن ماشاءاللہ سے تمام عوامل ایمان کی اس کے اندر موجود ہے، لباس بھی ویسا ہے، چال ڈال بھی ویسی ہے، چہرہ بھی ویسا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسے عزت و مقام بھی حاصل ہے، قرآن مجید کی آیتیں بھی پڑھ رہا ہے اور ہر طرح سے مومن نظر آ رہا ہے۔ جب وہ مسلمان کی حیثیت سے کسی اسلام کو بیان کرے گا تو کون ہے جو اس کے اسلام پہ یقین نہ کرے؟ چنانچہ کافر تو آپ کی نماز نہیں بدل سکتا، لیکن ایک منافق اپنے حلیے، اپنے لباس، اپنے طرز عمل سے مسلمان بن کے آپ کے اسلام کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اسلام کے لیے خطرناک کافر نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کافر اگر آپ کی نماز کو بگاڑنا چاہے کیا کرے گا؟ نمازیوں کو مار سکتا ہے نا، نمازیوں کی جان لے سکتا ہے، نماز نہیں بدل سکتا۔ لیکن ایک مولانا تمام علامتیں ایمانی اور اسلامی رکھتے ہوئے وہ آ کے کہے تم یہ نماز غلط پڑھ رہے ہو، یوں نہیں یوں پڑھو، تو وہ صحیح کو بھی غلط کرا سکتے ہے کہ نہیں؟ اسلام میں اگر کوئی تحریف ہو سکتی ہے، اسلام کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو آج کافر نہیں پہنچا سکتا، آپ کے عقیدے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کے عمل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میری ذات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، میرے نظریے کو نہیں، کافر نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن منافق میرے لیے مستقل خطرہ ہے۔ اب منافق کی پہچان نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ سب سے خطرناک دشمن ہے منافق، اس کی پہچان کیا اس کے عقیدے سے پہچانا جائے گا؟ وہ تو وہ سارے عقیدے کہہ رہا ہے کہ جو مسلمانوں والے، کبھی اس کا بڑا محتاط آدمی ہے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتا، اپنے اوپر اس نے توحید کا بھی لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور رسالت کا بھی ذکر بڑے جوش و خروش سے کرتا ہے، کبھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ منافق ہے۔ اچھا تو عقیدے سے نہیں پکڑا جا سکتا تو عمل سے پکڑا جائے، کہ کوئی عمل ایسا ہو کہ اس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ منافق ہے۔ مجھے بتائیے منافق کی کیا پہچان ہے؟ نہ کوئی عقیدہ پہچان ہے، نہ کوئی عمل پہچان۔ سب سے خطرناک دشمن ہے، اسلام کو نقصان یہی پہنچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کافر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس کی پہچان کوئی نہیں۔ اور یہ پہچان کوئی آج کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی نہیں تھی۔
حیات رسالت کے آخری لمحوں تک منافق موجود تھا مسلم معاشرے میں. سورہ منافقون پوری موجود ہے. تاریخ کے واقعات الگ ہیں، بیان کروں گا تو آپ کا کافی وقت لگ جائے گا. منافق تاریخی طور پر بھی موجود ہیں. حیات رسالت کے آخری لمحوں تک حضور بستر علالت میں ہیں. اس وقت حضور کے گرد جو افراد جمع ہیں، ایک مرحلہ ایسا ہے کہ حضور نے کہا نکل جاؤ. اب یہ مومن کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ نکل جاؤ. کوئی نہ کوئی کمی تھی، کوئی نہ کوئی کمزوری تھی. وہ چاہے کسی ایک آدمی کی وجہ سے کہا گیا ہو یا دو آدمی کی وجہ سے کہا گیا ہو، لیکن تھے ایسے لوگ. تو منافق حضور کے آخری لمحے تک تھے. لیکن پھر ایک عجیب بات نظر آئی کہ جیسے ہی حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اچانک منافق غائب ہو گیا. مجھے بتائیے مسلم معاشرے میں پھر منافق کہاں گیا؟ میں ہر تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے کو دعوت دوں گا کہ ذرا بتائیے کہ حیات رسالت میں منافق موجود، قرآن مجید میں منافق خاص طور پہ تنبیہ کی جا رہی ہے، منافق موجود ہے، خبردار ہو جاؤ. اس کی جتنی باتیں ہو سکتی ہیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، لیکن باتیں ایسی کہ ہم پہچان نہیں سکتے. سورہ منافقون شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ منافق آتے ہیں اور آگے تم سے کہتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں، اسی نے بنا کے بھیجا ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے یہ آتے ہیں. بظاہر جملے کی ساتھ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید تم بھی نہ پہچانتے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ منافق ہے. یہ دنیا والوں کے نقطہ نظر سے کہا گیا، ورنہ رسول یقیناً جانتے تھے کون کیا ہے. لیکن وہ رسول جس مشن پہ آیا تھا اس کا کام یہ نہیں تھا کہ جس نے آگے کلمہ پڑھ لیا اس میں سے فوراً ہی فیصلہ کر دے کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے. یہ اس کا کام تھا کہ جب تک کسی کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، اسے اپنی صفوں سے باہر نہیں نکالا جائے گا. یہ آپ کے حلم اور کرم کا مظاہرہ تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقلی طور پر یوں کہیے کہ تبلیغ کے بنیادی اصولوں میں بھی بات شامل ہے کہ ابھی جب تک اس کی طرف سے کوئی جرم ثابت نہ ہو، اگر آج مبلغ اس کو اپنی صفوں سے نکال دے تو دنیا تو یہ کہے گی کہ ان کی اپنی مرضی ہے، جس کو دل چاہتا ہے اسلام عطا کرتے ہیں اور جس کو دل چاہتا ہے اس سے محروم کر دیتے ہیں. اس منافق کا تو عیب پتہ نہیں نا لوگوں کو. وہ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ ایسی ظالم مزاج ہے، وہ اپنی پسند کی بات ہوتی ہے، جس کو دل چاہ کہہ دیا یہ سچا مسلمان ہے، جس کو دل چاہ کہہ دیا یہ جھوٹا مسلمان ہے. اس لیے جرم سے پہلے سزا نہیں. تو چنانچہ منافق تو مجبور، یہ رسول کا عدل کہہ رہا ہے کہ منافق کو رہنے دو. اور بھی مسئلے ہیں لیکن اب اس وقت بحث نہیں ہے. منافق تھا، اس سے تو کسی کو انکار نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ فوراً بعد حضور کی آنکھ بند ہونے کے فوراً بعد منافق کہاں گیا؟ مورخ نے پھر منافقوں کا تذکرہ نہیں کیا. حضور کی زندگی میں تو تذکرے ہوتے رہے. ایک جنازے کا تذکرہ ہے کہ ایک جنازہ تھا، حضور نماز پڑھنے جا رہے تھے، بعض پرجوش مومنین نے یہ درخواست کیا رسول اللہ اس کی نماز نہ پڑھائیے، یہ منافق ہے. اور حضور جب اس کے باوجود ان سب بات کہنے کے پڑھانے کے لیے وہاں کھڑے ہونے لگے تو یہاں تک جسارت کی گئی کہ آپ کی ابا کا دامن پکڑ کے کھینچا گیا کہ ہٹ جائیے، یہ منافق ہے، اس کی نماز نہ پڑھائیے. لیکن رسول نے پڑھائی. میں کہوں گا یا رسول اللہ پڑھائی نہ پڑھاتے تو کم از کم ہمیں ایک منافق کی پہچان تو مل جائے. یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ منافق تھا. لیکن رسول کہیں گے کہ اگر میں اس کی نماز نہ پڑھاتا تو پھر سارے منافق کہتے کہ بس وہی ایک تھا. یعنی یہ تو ہوگا نہیں کہ اس کے نماز نہ پڑھانے سے باقی منافق ختم ہو جائیں گے، وہ تو رہیں گے نا معاشرے میں. تو اگر اس کی نماز چھوڑ دی اور اس کے نفاق کی تصدیق کر دی تو پھر وہ جو منافق ہیں وہ تو مطمئن ہو جائیں گے. سب سے کہیں گے دیکھیے بس ایک تھا، رسول نے چھوڑ دیا اس کو. تو اس لیے منافق تھے لیکن منافق لاپتہ ہو گئے. اب یہاں پر ایک ہی مثال ذہن میں آتی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بہادر آدمی ہو، ایک دن کسی گھر میں سانپ نکل آیا. اب تو یہاں ناپید ہو گیا، ایک زمانے میں یہ اکثر واقعات ہوتے رہتے تھے کہ وہ گرمیوں میں یا برسات کے دنوں میں وہ گھر میں سانپ گھس آیا. نالیاں گھر کی ہوتی تھیں، اس سے گھس کے آ گیا. اب وہ دیکھا گیا تو مارنے کے لیے لوگ آئے
اب وہ بیچارہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگا. اب فرض کیجئے کہ ایک کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے کوشش کی جا رہی اس کو مارے کہ اچانک وہ کہیں غائب ہو گیا. اب بہت دیکھا گیا, نیچے ادھر ادھر تمام نظر دوڑائی, وہ سانپ نظر نہیں آیا. اب کسی بہادر سے بہادر آدمی سے کہیے کہ اس کمرے میں رات کو اطمینان سے سو جاؤ. سامنے ہوتا تو وہ لڑ لیتا, وہ لاٹھی لے کے آئے اس لیے تھا کہ اس کو مار دے. لیکن یہ غائب شدہ سانپ جو ہے اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اگر ساری رات رہے گا تو مستقل بیٹھا رہے گا ٹارچ لے کے کہ کہاں سے اٹھتا نظر آتا ہے, سو نہیں سکتا. میں حیران ہوں کہ یہ مسلمان 1400 سال سے کیسے اطمینان کی نیند سو رہا ہے. آخر دیکھے تو صحیح وہ منافق گیا جس منافق کو قرآن کا نزول ختم نہیں کر سکتا, جس منافق کو پیغمبر اسلام کی تعلیمات ختم نہیں کر سکی, وہ منافق ہم مسلمانوں کے درمیان لاپتہ ہو گیا. ختم تو نہیں ہو سکتا نا, تو کہاں گیا؟ ہاں ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا جتنی چھپنے کی جگہ ہیں. لیکن سمجھدار چھپنے والوں بعض اوقات کسی ایسی جگہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جس پر کسی کا دھیان نہ جائے. تو جہاں کونوں میں دیکھنا, بیڈ کے نیچے جھانک کے دیکھنا, کرسیاں ہٹا ہٹا کے دیکھنا, وہاں مسند کی طرف بھی دیکھنا نا کہیں وہ اوپر نہ چڑھا بیٹھا. تو جناب والا اس منافق کی پہچان کی کوئی صورت نہیں. اور سورہ منافقون کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ اسلام کبھی بھی منافق سے خالی نہیں ہوگا. کوئی ظاہری علامت نہیں ہے منافق کو پہچاننے کی. بس یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ضرورت تھی کسی ایسی پہچان کی کہ جو ہر پریشانی کے مرحلے پر یہ بتا سکے کہ ایمان کدھر ہے, نفاق کدھر ہے. اس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام کیا. دین پہلے بتایا جاتا تھا یہ 5 باتیں مان لو تو دین ہے, اور یہ 6 اعمال بجا لاؤ تو دین ہے, یہ اصول دین ہے, یہ فروع دین ہے. یہی کوئی دین تھا نا. رسول نے کہا اس دین سے تو منافق نہیں پہچانا جائے گا. اس کے بھی اصول دین وہی ہوں گے جو تمہارے ہیں, اس کے بھی فروع دین ہیں جو تمہارے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں ایک اور دین بتاتا ہوں, ایک اور دین بتاتا ہوں. یہ دین نہ اصول میں ہوگا نہ فروع میں ہوگا, یہ دین مجسم چلتا پھرتا وجود رکھتا ہوگا. اور اب تمہیں صرف اتنا دیکھنا ہوگا جہاں اختلاف کی صورت نظر آئے, 2 گروہ متصادم نظر آئے, تو وہاں دیکھ لو کہ جس کو میں نے دین کہا وہ کدھر ہے. حق اس کے ساتھ ہے, یہ حق کے ساتھ ہے, ادھر یہ مڑے ادھر حق بھی مڑ جائے. ایمان اور نفاق کے درمیان یہ امتیاز ہے. اچھا خیال رہے کہ یہ جملے عموماً کہے گئے ایک فرد کے لیے, لیکن یہ ایک فرد کے لیے نہیں ہے, پوری ٹیم کے لیے ہے. جب جہاں بھی تصادم کی صورت نظر آئے تو ان کا فریضہ ہے, ان کا فریضہ ہے کہ چاہے کیسے ہی حالات ہوں یہ فوری طور پر سامنے آ کر ایک گروہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دوسرے گروہ کے مقابل ہو کر یہ فوراً پہچان کرا دیتے. دیکھ لو بھائی ابھی پہچان لو کہ حق کدھر ہے, باطل کدھر ہے. اب جس وقت کا دل چاہے یاد کر لیجئے, مسلمان جہاں 2 گروہوں میں بٹے تو بس اب یہ پہچان لیجئے کہ رسول کا بتایا ہوا دین کون, سبحان اللہ, وہ کس کو مجسم دین قرار دیا گیا ہے. اس کو اگر آپ نے پہچان لیا تو پھر اب آپ کو قیامت تک کوئی منافق دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اب یہ ان کا فریضہ ہے
کہ جب کبھی ایمان اور نفاق کے اندر شبہ پیدا ہونے لگے تو اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایک سمت میں کے ساتھ شامل ہو کر یہ واضح کر دیں کہ ایمان ادھر ہے اور اس کے علاوہ سب نفاق ہے۔ اب اختلافات کے جو جو مرحلے آپ کو یاد آئیں ذرا دیکھیے، بڑی مشکل ہے کہ ہم نے حقائق کے ذریعے سے شخصیتوں کو پہچاننے کے بجائے شخصیتوں کی بنیاد پر حقیقتوں کا تعین کر دیا۔ مجھے یہ آدمی پسند ہے اس لیے اس کی کسی برائی کو تو میں ماننے کو تیار ہی ہوں۔ اگر پسند کو ہی معیار بنانا ہے تو واحد پسند ذات رسالت ہے، مرکز محبت پیغمبر کی ذات ہوئی۔ آج بھی ہم ملت اسلامیہ کے ہر اس گروہ کو اپنا بھائی بنانے کو تیار ہیں جو ذات رسالت کو مرکز تصور کرے۔ اب تاریخ کی بہت سی شخصیتیں ہوں گی، اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اب ان کی اچھائی کو فی الحال نظر انداز کر دیجئے، یہ دیکھیے کہ نگاہ رسالت میں ان کا مقام کیا ہے یا ان کے ساتھ طرز عمل کیا ہے۔ یاد رکھیں اگر ہمیں کسی بھی شخصیت سے، اس عہد کی شخصیت سے کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف اس لیے نہیں کہ وہ میرے زمین انہوں نے چھینی ہے، میری جائیداد پہ قابض ہوئے ہیں، مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارا اختلاف کسی سے ہے تو صرف اتنا کہ انہوں نے ذات رسالت کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ مرکز ان کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ جھگڑا ہو سکتا ہے اس بات پہ کہ کیا یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو یہ بحث ہے تاریخ کی، یہ بحث ہے تاریخ کی، اور تاریخ کی بحث ایمان و کفر کی بحث نہیں ہوتی۔ راویوں نے روایت بیان کی ہے، اگر فرض کیجئے کہ ایک واقعہ ہے جو آپ کے یعنی اس فریق کی نگاہ میں بھی قابل قبول ہے، اس کتاب میں ہے، اس مصنف نے لکھا ہے جو ان کا اپنا مصنف ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں اگر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس کو دوسرا آدمی حوالے کے طور پہ پیش کر دیتا ہے تو اب اس واقعے کو غلط کہیے، اس مصنف کو غلط کہیے، کم از کم اس کے موقف کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ کیا بات ہے۔ اگر میں تاریخ کے کسی صفحے پہ دیکھتا ہوں کہ کسی اس عہد کی شخصیت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر ہسیانی کیفیت طاری ہے، آپ اپنے بیماری کی وجہ سے بہکی باتیں نعوذ باللہ کر رہے ہیں، تو اب میں اس شخصیت کے مقام کو نہیں دیکھوں گا، میں اس قول کے بعد فوراً فیصلہ کر دوں گا مجھے قبول نہیں وہ شخصیت۔ حضور کی اب آپ اگر یہ ثابت کر دیں کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا تو دوسری بات ہے، لیکن اگر میرے پاس شہادتیں موجود ہوں کہ اس نے کہا تھا تو میرا اختلاف اس ذات سے نہیں ہے، میرا تمام تر اختلاف رسول سے محبت کے نتیجے میں ہے، ان کی توہین پر ہمارا اختلاف ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، اہل بیت سے مراد رشتہ داروں کو اگر اہل بیت کہا جائے تو رسول کے سارے رشتہ دار، رسول کے سارے صحابہ ہمارے لیے اسی وقت قابل احترام بنتے ہیں جب ان کے اعمال سے رسول کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، کوئی اذیت کا سامان نہ بناؤ۔ اگر عزیز بھی اذیت کا باعث بنتا ہے تو وہ رسول کا چچا بھی ہوگا، تبھی تبت یدا ابی لہب، اس کے ساتھ ہمارا رویہ قرآن کے اپنے بتائے ہوئے فارمولے کے تحت قرآن نے کہہ دیا کہ مت دیکھنا رشتہ داری، جب رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، ایک خون ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جائے گا تو ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کیا اہمیت رہے گی؟ ہمیں صرف طرز عمل کو دیکھنا ہو۔ تو سامعین گرامی، اب بات صرف اتنی سی ہے کہ رسول نے اگر کسی کے لیے کہا ہے کہ اس کی رضا میری رضا، اس کی ناراضگی میری ناراضگی، اس سے محبت مجھ سے محبت، اس سے عداوت مجھ سے عداوت، اب رسول کی رضا خواہشات کے تابع نہیں ہے، وہ ہوا و ہوس کے تحت جی چونکہ میرا بیٹا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو، جی یہ بات نہیں ہے۔ خود رسول نے اپنے رشتہ داروں میں امتیاز قائم کر کے چند افراد کو چن کے الگ کر لیا
اس کا مطلب تھا کہ رسول کے سامنے رشتہ داری کوئی بنیاد نہیں ہے، ہر شخص کا کردار بنیاد ہے۔ تو جب کردار کو رسول نے بنیاد بنایا ہے، کسی کے کردار کی رسول نے مدح کی ہے، ہر طرح سے رسول نے اس کی رضا کو اپنی رضا اور اس کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا ہے، تو اب جس جگہ وہ وہاں پہ کھڑا ہوگا اگر وہ رضامند ہوگا تو ہم کہیں گے یہ رسول کی رضا ہے، ہمیں بھی یہ سب کچھ قبول۔ جس جگہ وہ ناراض ہوگا ہم وہاں پہ کہیں گے یہ رسول کی ناراضگی ہے، ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ بس اگر زحمت کرنی ہے مسلمان کو تو ان ہستیوں کی پہچان کی زحمت کر لے کہ جن کو اللہ کے رسول نے دین بنا کے پیش کیا ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ ان ہستیوں کا کردار کیا ہے، یہ کیوں ان کے فضائل بتائے گئے، کیوں ان کی شان بیان کی گئی۔ اس لیے بیان کی گئی کہ تم پہچان لو کہ یہ صرف دین کے بیان کرنے والے نہیں ہیں، یہ سراپا دین ہے، یہ حق کے وکیل نہیں ہے، خود حق ہے۔ جب یہ پہچان لوگے نا ساری فضائل و ساری عظمتیں یہ پہچانوانے کے لیے کہ یہ پہچان لو، اب اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جہاں سے دل چاہے تاریخ کے صفحے اٹھا لینا۔ رسول کا جنازہ گھر میں ہے، چند افراد ہیں جو غسل و کفن کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ کی تدفین کی فکر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک بنیادی فریضہ ہے، اسے سر انجام دیا جانا چاہیے۔ کچھ اور افراد کلمہ گو ہیں، بڑے مخلص لوگ ہیں، ان کا ماضی بہت ہی درخشاں ہے، اسلام کی خدمات مختلف جنگوں کے دوران، ان میں سے بہتوں کا کردار قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ وہ ایک جگہ جمع ہے اور وہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس وقت تھوڑی سی دیر ہو گئی تو پرانے زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا، بلکہ آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ مر جائے 2 مہینے وینٹیلیٹر پہ رکھا جاتا ہے کہ اس دوران میں سارے معاملات ٹھیک کر لیے جائیں تو اعلان کیا جائے گا کہ مر گیا۔ یہ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے نا، موت کو چھپایا جاتا ہے۔ تو اگر نبی دنیا سے تشریف لے گئے، سب کو پتہ چل جائے کہ نبی تشریف لے گئے، تو بہت سے ایسے ایڈونچرسٹ ہوں گے جو اس وقت چاہیں گے اقتدار پہ قبضہ کر لیں۔ تو اس لیے اس وقت ملت اسلامیہ کے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا بھی ضروری ہے کہ کون نظام حکومت کو چلائے۔ دلیل تو اپنی جگہ موجود ہے نا، یہاں بھی جو جمع ہے وہ بھی گھر کے سارے افراد ہیں، ان میں وہ اصحاب بھی موجود ہیں ایسے کہ جو رسول سے بڑی قربت رکھتے ہیں، اور وہاں بھی وہ حضرات ہیں کہ جن سے رسول کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے، کچھ عزیزداریاں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں۔ اب ایک مسلمان حیران کھڑا ہے کہ اس مقام پر یہ 2 الگ الگ کیفیتیں ہیں، الگ الگ معاملات ہیں، یہ ان کے ساتھ شریک نہیں، وہ ان کے ساتھ شریک نہیں۔ اس گروہ کے لوگوں کو جو غسل و کفن میں تھے، ان کو یہ شکایت رہی کہ جناب ہمیں اس وقت کیوں نہیں بلایا گیا جب آپ لوگ تصفیہ کر رہے تھے قوم کے مستقبل کا۔ تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں، شکایت کی۔ ادھر جو لوگ وہاں تصفیہ کر رہے تھے ان کو اس گروہ سے شکایت ہے کہ آپ نے رسول کو دفن کر دیا، ہمیں نہیں آنے دیا، ہم تو رسول کی قبر کھود کے دوبارہ نکال کے پھر نماز پڑھیں گے۔ اور اس وقت یہاں تک نوبت آئی کہ دفن کرنے والوں نے یہ کہا کہ اچھا پھر اب دیکھ لو جس میں جرت ہے آؤ ہاتھ لگاؤ۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ ان سے راضی نہیں، وہ ان سے راضی نہیں۔ اب مسلمان بیچارہ کیا کرے؟ دونوں کے پاس معقول جواز ہے اپنے اپنے کام کا، دونوں میں شخصیتیں وہ ہیں جن کے لیے مسلمان عقیدت و احترام کے جذبے رکھتا ہے، دونوں میں حضور سے قربت و قرابت کے مختلف حوالے موجود ہیں۔ کیا کرے مسلمان؟ بھائی اس موقع پہ صدائے رسول آئے گی، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ علی حق کی علامت ہے۔ بس یہ دیکھ لو علی کہاں ہے، اس میں خود سمجھ جانا کہ حق کہاں تھا۔ رسول نے اسی لیے تو بتایا تھا۔ یہاں ضمن ایک بات کہتا چلوں، یہ جن شخصیتوں کو رسول اس کام کے لیے معین کر کے گئے تھے کہ یہ حق باطل کے درمیان پہچان بن جائیں گے، جناب امیر کی ذات خاص کر، آخر جو منافق ہے
وہ توحید کا اقرار کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے کہ توحید کو مانتا ہے، اندر سے نہیں مانتا۔ وہ رسول اللہ کو رسول کہہ رہا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔ اس نے دھوکہ دے دیا کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے یا اللہ کے وجود کا قائل ہے، اس نے دھوکہ دے دیا کہ وہ رسول کا قائل ہے، آخر وہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ وہ علی کو بھی مانتا ہے۔ بھائی نفاق خدا اور رسول کے بارے میں نفاق ہو سکتا ہے تو پھر علی کے بارے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہہ دیں کہ میں مانتا ہوں۔ اگر ایسا ہو سکتا تو پھر علی کبھی معیار حق و باطل نہ قرار دیکھیے وہ دی ہوئی مثال کو دہرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ سونا بیچنے کے لیے لے کے گئے، اب وہ ہمیں تو بڑا دعویٰ کہ صاحب یہ ہمارے بزرگوں کا زیور تھا اور وہ یہ تو بالکل کھرا، اس زمانے میں تو اتنی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، وہ جوہری دیکھتا ہے جانتا ہے، اس کو دیکھتی پہچان کیا کہ اس میں ملاوٹ ہے، لیکن اگر وہ کہتے کہ جناب اس میں اتنے % کھوٹ ہے تو ہم تو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو اس نے اپنی شیف سے ایک پتھر نکالا، اس پتھر کے اوپر ایک لکیر کھینچی۔ اگر ان کے معاملے میں بھی منافقت ہو جائے تو پھر یہ کسوٹی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں مان لی۔ دیکھیے اب زحمتیں ختم کروں آپ کی، امام حسن علیہ السلام نے سنو کی، اس سلح کی بہت سی شرطیں ہیں، وہ بہتوں نے بہت کچھ بڑھا دیا۔ سوائق مورخہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر 6 شرطیں لکھی گئی ہیں، سیدھی سیدھی سی شرطیں ہیں۔ خیر ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ جو ممبروں سے جناب امیر علیہ السلام پر گالیاں دینے کا رواج ہے، یہ باقاعدہ حکومت شام کی طرف سے جتنے سرکاری خطیب تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ باقاعدہ سب و شتم کرتے تھے۔ سب و شتم کا اردو ترجمہ گالیاں دینا، یہ تبرہ نہیں ہے۔ خیال ہے بعض اوقات کہہ جاتے ہیں کہ یہ تبرہ کی بنیاد وہاں سے پڑی ہے۔ تبرہ ایک بالکل چیز ہے، وہ ہمارا ایک دین کا عمل ہے، ہماری عبادت ہے۔ اس تبرہ کو گالیاں دینے سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ گالیاں دینا شریعت کے ہر قاعدے قانون کے خلاف ہے۔ ایک مومن کو، ایک مومن غیر مومن کو، غیر مسلم کو بھی گالی نہیں دے سکتا۔ گالی تہمت کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے اور تہمت پر وہ خود مجرم بن جاتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ گالی نہیں دے سکتا جی۔ تو وہ یہ گالیاں دینے کا طریقہ تھا۔ امام حسن نے کہا کہ بھئی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اب یہ گالیاں دینے کا سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ اس پہ حاکم شام نے کہا کہ جناب یہ شرط قبول نہیں ہے۔ پورے صلح نامے میں کاغذ بھیج دیا گیا تھا امام حسن کے پاس کہ آپ جو شرطیں دل چاہے لکھ دیں۔ امام علیہ السلام نے جو شرطیں لکھی اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی۔ انہوں نے کہا سب شرطیں قبول ہیں، سب سے مشکل شرط تو پہلی شرط تھی کہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا، کہ اس کا تو مطلب تھا کہ صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ کرے گا، لیکن وہ تو قیصر و کسریٰ کا نظام نافذ کر رہے تھے۔ نہیں مانا گیا، یہ شرط نہیں مانی۔ آخر میں اس بات پہ ہوا کہ اچھا اتنا کر لو کہ جہاں امام حسن موجود ہوں، امام حسین موجود ہوں، کم از کم ان کی موجودگی میں سب و شتم نہ کیا جائے۔ اب ساری شرطیں مان لی، جن شرطوں کو مانا اس کے مطابق اس کے متعلق پہلا رد عمل شام سے عراق آئے، کوفہ سے باہر ایک مقام ہے نخیلہ، وہاں پہ آ کے کیمپ کیا شام کے حاکم، اور وہاں پہ کیمپ کر کے اب کوفے کے تمام جتنے سربراہان قبائل تھے ان سب کو بلایا۔ اب یہ پہلا اجلاس ہو رہا ہے، مقامی جو لیڈران ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے کیا یہ حکومت اس لیے حاصل کی ہے کہ میں تم سے نمازیں پڑھواؤں، روزے رکھواؤں، تم سے شریعت کی پابندی کراؤں؟ یہ سب تم پہلے بھی کرتے رہے ہو۔ میں صرف اس لیے جتنے صلح نامے کی شرطیں میرے پیروں کے نیچے ہیں، میں کسی بھی شرط کا پابند نہیں ہوں۔ میں تو صرف تمہاری اکڑی ہوئی گردنیں سیدھی کرنا چاہتا تھا اور تمہیں اپنا تابع فرمان کرنا چاہتا تھا۔ یہ پہلا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ جب اس کے تمام شرائط اس کے پیروں تلے ہوں، جن میں سے کسی شرط پہ عمل نہیں ہوا،
جتنا معاہدہ تھا نا ساری شرطوں پہ عمل نہیں ہوا. تمام شرطوں پر دستخط کرتے ہوئے بھی ذہن میں یہ موجود ہے کہ عمل نہیں کروں گا. تو بھائی جب سب پہ عمل نہیں کرنا تھا اس وقت یہ بھی کہہ دیتا کہ علی پہ سب و شتم بھی نہیں ہوگا. جب ہر چیز مان گیا ہے اندر یہ ہے ذہن کے اندر کہ میں اس میں سے کسی بات پہ عمل نہیں کروں گا تو بھائی یہ بھی سوچ لیتا کہ چلیے بھائی علی پہ سب و شتم نہیں ہوگا لیکن کل جب میرے ہاتھ میں اختیار ہوگا تو مجھے کون روکے گا, میں اپنا جاری رکھوں گا جیسے جاری رہی سنت اس کی. اس بات کو نہیں ماننے کے لیے تیار کہ علی پہ سب و شتم نہیں ہوگا, جبکہ جن چیزوں کو مان رہا ہے اس پہ بھی یہ مان رہا ہے کہ یہ میں ایسا نہیں کروں گا. اس کے لیے بھی کہہ دیتا, لیکن اگر اس کے لیے کہہ دیتا تو پھر علی کسوٹی نہ رہتا. یہی تو پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں نہیں چھپ سکتی. کیا کہوں, اس زندگی کے حاصل شدہ باتیں ہیں جن کو بار بار دہرانا پڑتا ہے. دو باتیں نہیں چھپ سکتی, ایک علی سے محبت نہیں چھپ سکتی, ایک علی سے عداوت نہیں چھپ اور یہ ایک علی کی بات نہیں ہے, یہ سارا سلسلہ علی کا سلسلہ ہے. وہ ایک خاتون اور یہ 12 مرد سب کے سب رسول کی طرف سے کسوٹی ہیں. جس جگہ انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے, پہچان نہیں کر سکے گا, اس وقت کسی جواز کے تحت صحیح آ گئے. ساری زندگی کئی حکمرانوں نے اپنے اپنے عہد میں پیشکش کی کہ یہ جو فدق کی سرزمین ہے لے لیجئے. ہر دفعہ جواب دے دیا گیا, کوئی نہ کوئی بات کہہ دی گئی کہ ہمیں نہیں چاہیے. اولاد کا یہ کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے واضح دلیل ہے کہ جس نے مطالبہ کیا تھا وہ بھی اس کو لینا نہیں چاہتی تھی. اسے تو ایک مرتبہ میدان میں آ کے بتانا تھا کہ حق کدھر ہے اور کدھر نہیں. اور یاد رکھیں کہ اگر وہاں پر حق کی پہچان ہے, زبان رسالت نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ سیدہ جس پہ غضبناک ہو وہ, میں اس سے میرا غصہ اس کے خلاف ہے, میں اس پہ غضبناک ہوں. جس سے جو ان سے محبت و عقیدت رکھے وہ مجھ سے بھی محبت اور عقیدت رکھتا ہے. پوری طرح سے سیدہ کو اپنا جانشین بنا کر اب رسول نے یہ تعارف کیوں کرایا تھا؟ اسی لیے کہ جب تم بھٹکنے لگو ذہن الجھ جائے کہ کہاں سچائی ہے کہاں نہیں. تمام علامات ظاہری موجود ہیں. اب اگر سیدہ بیچ میں نہ آئے تو قیامت تک بھٹک گئی انسانیت کے نہ بھٹک. یہ اور بات ہے کہ یہ کام کتنا مشکل تھا سیدہ. وہ بی بی جو کبھی باپ کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں نہ گئی, کبھی شوہر سے پوچھتی ہے, کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے آج بابا نے کیا کہا. اس بی بی کو میرے دربار میں جانا پڑا, جانا پھر بھی آسان بات. وہ جو صدیقہ کونین ہو جسے آیا ہے مباہلہ خاص طور پر صداقت سند دے رہا, اس کو سر دربار کہا جائے تو میرا دعویٰ جھوٹ پہ مبنی. میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن سیدہ کربلا بہت بڑا سانحہ ہے, یقیناً فریاد کرے, لیکن اس فریاد سے پہلی فریاد یہ ہوگی کہ پروردگارا تیرے نبی کے منبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے مجھے ہم جسمانی اذیتوں کا رونا روتے ہیں, ہم تشدد کے مختلف کیفیتوں پر روتے ہیں, لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کے ذہن و دل پر جو صدمے گزرے ہیں
وسط میں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. ہم شرافتوں کی ان حدوں سے بہت دور ہیں جن پہ یہ ہستیاں فائز ہیں. معاشرے میں کوئی آدمی بہت باعزت ہو، لوگ احترام کرتے ہو، اسے اگر کوئی اوے کہہ کے بلا دے قیامت گزر جاتی ہے نا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کائنات میں ان کے علاوہ اگر کوئی نسبت ان سے رکھتا ہے تو صاحب عزت ہے، اور ان سے غیر متعلق ہے تو وہ عزت والا ہی نہیں. یہ علامت ہے عزت کی. ان کے لیے کوئی یوں کہے جن کی صداقت کی یہ کیفیت ہو کہ بظاہر ظاہری اسباب نہ ہوتے ہوئے جو بی بی یہ کہہ دے کہ ان کے کپڑے درزی کے پاس گئے ہیں، درزی لے کے آئے گا، تو اب چاہے آسمان سے فرشتوں کو آنا پڑے اس کا قول سچا ثابت ہوگا. صداقت کے اس پیمانے پہ یہ انسان کہ تم اپنے بابا کا غلط قول بیان کر رہی ہے، گواہیوں کو رد کر دیا جائے. جناب والا یہ تو صرف اس لیے تھا کہ یہ موقع تھا جہاں تم بھٹک سکتے تھے، تمہیں دھوکہ ہو سکتا تھا. تو لوگ ایک علامت دین درمیان میں موجود ہے. یہاں یہ علامت دین ہے. کربلا کے اندر حسین علامت دین. کون سی ظاہری علامت ہے جو ادھر ہے اور ادھر نہیں؟ نظریے میں کیا فرق تھا؟ اصول دین کیا مختلف تھے؟ فروع دین کیا مختلف تھے؟ بظاہر ساری علامتیں موجود. کسی شاعر نے شعر کہا تھا جب نعرہ تکبیر بلند ہو رہے تھے بعد شہادت، تو کسی نے کہا کہ عجیب لوگ تھے کہ تکبیر کی گردن پہ چھری پھیر رہے تھے. وہاں بھی پہچان ہے تو صرف حسین پہچان. حسین فیصلہ کرتا ہے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. میں اکثر اس عہد کے اپنے ان مسلمان دوستوں کو کہ جو آل محمد سے وابستگی رکھتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہمارے تو وہی مرکزی شخصیتیں ہیں، اصول مرکز ہے. جو ان کا محبوب ہمارے لیے وہی قابل احترام. جن سے ان کی عداوت وہ ہمارے لیے کسی اعتبار سے اس کی کوئی مرتبہ کوئی حیثیت ہو ہماری نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں. تو ہم ان دوستوں سے کہتے ہیں کہ تم نے بڑے دن سے نعرے سنے، عظمت صحابہ کے نعرے، ناموس صحابہ کے تحفظ کے نعرے، ذرا اس کے نتیجہ بھی دیکھا کہ کیا ہوا؟ نتیجے میں ہوا یہ کہ مولا کائنات کا جملہ بے ساختہ ذہن پہ آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے تقسیم کرتے ہوئے علم ہمیں دیا اور جہل ہمارے غیر کے لیے، مال ہمارے غیر کے لیے رکھا. ہم اس تقسیم پہ راضی. جناب امیر فرماتے ہیں کہ ہم اس تقسیم پہ راضی کہ ہمیں علم ملا، ان کو دولت ملی. ہمارے مخالف جو تھے، غیر جو تھے، ان کو دولت ملی. ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں جو خود مسلمانوں نے کر دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ 75 ان کے، یہ 12 امام ان کے، اور انہوں نے کہا جی یزید ہمارا ہیرو رحمت اللہ علیہ ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا. تمہارا جو دل چاہے احترام کا لفظ لگاتے رہو. حسین نے اس کو ذلت کی اس پستی پہ پہنچا دیا کہ تمہاری دی ہوئی کوئی عزت اس کو سرفراز نہیں. آج دنیا کی کسی قوم کے سامنے تم یزید کے پرستار بن کے جاؤ، ہم حسین کا نام لیتے ہوئے جائیں. کوئی مذہب کوئی مسلک ہو، انسانیت ہونی چاہیے. پھر دیکھو فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے. خدا کے فضل سے ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں. اس سے بہتر تقسیم اور کیا ہو سکتا ہے. تمہیں مبارک ہو یزید. کبھی بہت پہلے راجہ بازار میں ایک تقریر کرتے ہوئے چہلم کے موقع پہ میں نے کہا تھا، اس زمانے میں کچھ لوگوں نے نعرے لگائے تھے کہ بڑا محترم ہے یزید، اور وہ شاعر تھا اور ادیب تھا اور بڑا دیدار تھا، اور دنیا کی فتح کے سلسلے میں وہ حملہ کرنے کے اجر میں اس کو جنت ملے گی وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں ہو رہی تھی. تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، سب کچھ ملے گا، بہت اچھا. آؤ ایک دعا کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو، تم آمین کو.
بہت پسند ہے یزید، بہت اچھا لگتا ہے. خدا تمہارا انجام یزید کے ساتھ کرے، ہمارا انجام اسے. لیکن اس بات کے لیے کوئی تیار نہیں، اور جب تیار نہیں ہو تو یہی اس بات کے لیے. اب ختم کر رہا تھا، منزل زیادہ دور نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں پھر تقریر شروع کر دوں گا، لیکن یہیں کی ایک بات کو ذرا سے دہرا دوں. آپ کے یہاں یہ لال مسجد بڑی مشہور و معروف جگہ، اس کے ساتھ جمعہ بازار لگا کرتا تھا. تو وہ ایک جمعے کے بازار میں اپنی ضروریات کے لیے گیا ہوا تھا. لال مسجد سے خطبہ ہو رہا تھا، بڑے پرجوش خطابت ہو رہی تھی کہ جناب یہ ان لوگوں نے خام خواہ قصے کہانیاں بیان کر کے اور مظلومیت کی داستانیں بیان کر کے امام حسین کے واقعے کو بہت ہی زیادہ دردناک بنا دیا ہے. یقیناً ہوا تھا، مارے گئے تھے، لیکن اب اتنا بھی نہیں جیسے یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اصل ظلم تو مدینے میں ہوا تھا، حضرت عثمان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اصل ظلم تھا. مظلوم تو وہ تھے، امام حسین مظلوم نہیں تھے ان کے مقابلے. بڑی اچھی تقریر، بہت عمدہ، سبحان اللہ. ہمیں کیا اعتراض ہے بھائی؟ آپ اپنے کسی بھی شخصیت کو جتنا دل چاہے عظمت عطا کریں. ہمارے لیے یہ شخصیتیں ہیں، آپ کے لیے وہ شخصیتیں ہیں. کوئی اب نہ میں جج بن سکتا ہوں نہ آپ جج بن سکتے ہیں. آپ کا آدمی آپ کے لیے، میرا شخصیت میرے لیے. بہتر یہ ہے کہ زمانے کے سامنے رکھ دیجئے، وہ خود فیصلہ کر لے کہ کون کتنی فضیلتوں کا حامل ہے. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس تقریر کو سننے کے بعد کافی عرصہ گزر گیا. اس مسجد کے اوپر باقاعدہ آپریشن کرنا پڑا، وہاں سے وہ اسلحہ بردار اور یہ اور وہ سب، اتنا شہر کے اندر ہنگامہ تھا، وہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد اب اچانک یہ بعد میں سب ہو جانے کے بعد جو کچھ لوگ وہاں پر مارے گئے تھے ان کو انہوں نے شہیدوں میں شمار کیا. ابھی شہادت کون سی؟ باقاعدہ اس کا پہلا جو ایک یادگاری جلسہ ہوا، اس میں بڑے بڑے بینر چھپائے گئے جس میں رکھا گیا کربلا اسلام آباد، اور اس میں کربلا میں پانی بند تھا، یہاں بھی پانی بند کیا گیا، کربلا میں گھیر کے مارا گیا، یہاں بھی گھیر کے مارا گیا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. کوئی 20-25 مماثلتیں نکالی گئی. میرے بھائی، کل تو تم کہہ رہے تھے کہ کربلا مظلومیت کا واقعہ ہی نہیں. کیوں نہیں تم اس مظلومیت کے واقعے سے مثالیں تلاش کرتے؟ اس سے تشبیہ کیوں نہیں دیتے جس کو تم مظلومیت سمجھتے ہو؟ آج پھر کربلا یاد آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذہنوں میں بھی کربلا ہی مظلومیت کی واحد مثال ہے. تو حسین کی عظمتوں کو تمہارا انکار کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن تمہیں یہ نقصان پہنچے گا کہ تمہارے پھر وہ ہیرو ہوں گے جن کو تم دنیا میں دکھا نہیں سکتے. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اگر یہ تقسیم کر دیں، اور یہ بہتوں نے کی ہے کہ اہل بیت ہمارے اور باقی سب ادھر کے، کسی کو لے کے جائیے دنیا میں علی کے فضیلت کے قصیدے میں سکھوں کے لکھے ہوئے دکھا سکتا ہوں. واقعہ کربلا کے اوپر ہندوؤں نے، عیسائیوں نے نظمیں کہی ہیں، انگریزی میں، فرانسیسی میں مرثیے کہے گئے امام حسین السلام کے اوپر. جو عیسائی تھے انہوں نے کہے ہیں. آخر تاریخ میں اتنی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، کسی کے لیے مدح کا ایک شعر دکھا دیجیے. کیا یہ واحد بات نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں انسانیت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ اس دامن میں تو ہے، آپ کے دامن خالی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یزید کی حمایت کر کے انسانیت کے مجرم بن جاؤ، اور بن جاؤ گے، اس کی حمایت کرو گے تو اس کے مجرم بن جاؤ گے. حسینیت وہ دائمی سامان راحت ہے کہ جہاں بھی انسانیت حسین کا نام لیتی ہے بے ساختہ لگتا ہے یہ اپنا ہے، اور جہاں یزیدیت آتی ہے اس سے دور ہونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. بڑے سے بڑا یزید صفت بھی یزید کو اپنا ہیرو ماننے کو تیار ہے. یہ ہے ان شخصیتوں کی علامت، یہ پہچان ہے حق و باطل کا. اس کے لیے یہ جماعت تیار کی ہے،
اور یہ تعارف اس لیے کرایا گیا کہ دھوکہ نہ کھانا. سبحان اللہ. ہمیں دھوکہ نہیں ہوتا اور اسی لیے دھوکہ نہیں ہوتا. باطل کسی شکل میں آئے ہماری یہ شخصیتیں فوری طور پر ظاہر ہو کے حق کو ظاہر کر دیتے ہیں. کتنا دنیا دھوکہ کھاتی رہی. کہا جاتا رہا یہ باغی ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. لیکن عجیب کردار تھے کہ ذرا سے ان کا تعارف ہوتا تھا سارا پروپیگنڈے کا ملمہ ایک لمحے میں اتر جاتا تھا. ایک شہر تقریر اب بھی موجود ہے, بلکہ آج کل وہاں جنگ جاری ہے. یہ قافلہ تقریر سے گزر رہا تھا. اچھا وہ اہتمام یہ ہوتا تھا کہ جب تک قافلہ سفر میں ہوتا تھا تب تو بیویاں بھی اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, سید سجاد بھی اونٹوں پہ سوار ہوتا تھا, تیزی سے چلنا ہوتا تھا. لیکن جب شہر قریب آتا تھا سر وغیرہ جو تھے شہداء کے وہ تھیلوں میں بند گھوڑوں کی گردنوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے تھے. جیسے کوئی شہر آتا تھا تو شہر میں پیغام بھیجا جاتا تھا کہ یزید کی فوجیں آ رہی ہیں, ایک باغی کو قتل کر کے آئی ہیں اور اب وہ اس شہر سے گزرنا چاہتے ہیں. اگر شہر کے لوگ جو ہیں وہ یزید کے حامی ہوئے یا ویسے بادشاہ کے مددگار ہوئے, جو وہاں کا والی ہے وہ اہتمام کرتا تھا کہ فوج کا باقاعدہ استقبال ہو, پورے شہر کو اطلاع دے دی جاتی تھی, وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے اور اس صورت میں وہ جلوس داخل ہوتا تھا. تب جلوس ترتیب دیا جاتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ سید سجاد کو سواری سے اتار لیا جاتا تھا, اونٹوں کو بیویوں کے اونٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھا جاتا تھا, سب سے آگے کے اونٹ کی مہار سید سجاد کی گردن کے توق سے باندھا جو تھیلوں میں سر رکھے ہوتے تھے ان کو نکال کر نیزے پہ بلند کر لیا جاتا تھا. اس طرح سے یہ جلوس ترتیب پاتا تھا. شہر کے لوگ آ کے راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے, عورتیں چھتوں پہ بیٹھ جاتی تھی اور یہ جلوس گزرتا جاتا تھا. کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی باغی کہہ کے بادشاہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتا تھا, کوئی جملے بازی کرتا تھا. یعنی عجیب کیفیت سے یہ قافلہ گزرتا تھا. تقریب کے بازاروں سے قافلہ گزر رہا تھا, ہجوم کھڑا ہوا نعرے لگا رہا تھا. ایک شخص اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص سے مخاطب ہوا, بھائی میرے سوال کا جواب دو گے؟ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ اب وہ منہ لگا دھیان ادھر ہے جدھر سے جلوس گزر رہا ہے, گردن موڑے بغیر. یہ پوچھنے والا مذہباً عیسائی تھا اور وہ جو آگے کھڑا ہوا تھا وہ مسلمان تھا, دونوں تھے ہمسائے. تو اس نے اپنے ہمسائے سے پوچھا کہ بھائی ایک سوال کا جواب دو. اس نے کیا ہے؟ اس نے یہ بتاؤ یہ تمہارے رسول کی کوئی بیٹی تھی؟ اس نے دھیان ادھر رکھتے ہوئے کہا ہاں تھی. اچھا, لیکن ایک دم سے اس نے پوچھا کہ ان کا نام کیا تھا؟ اسے غصہ آیا مسلمان کو. اس نے کہا ان کا نام یوں بازاروں میں لیا جائے, یعنی جرت کیسے ہوئی ان کا نام پوچھو؟ میں نے کہا بھائی توہین مقصد نہیں, خدا گواہ ہے حضرت عیسیٰ کی قسم کھاتا ہوں توہین مقصد نہیں ہے, کچھ الجھن ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا. درود پڑھ کر سلام پڑھ کر خاتون جنت کا اس نے نام لیا. کہا اچھا ان کا کوئی بیٹا حسین بھی تھا؟ اس مسلمان نے کہا کہ خدا حسین کو سلامت رکھے, تھا نہیں ہے, وہ تو آخری نشانی ہے خاتون جنت کی جو دنیا میں ہے, تو خدا اس کو سلامت رکھے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ تھا یا ہے, میں اتنا جانتا ہوں کہ کچھ دن پہلے یہی قافلہ شہر کوفہ کے اندر داخل ہوا تھا. اس وقت میں کوفے میں موجود تھا. میں نے دیکھا کہ لوگ اس طرح سے جیسے یہاں تم لوگ استقبال کر رہے ہو وہاں کے لوگ بھی استقبال کر رہے تھے. اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ایک مسجد کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا مسلسل روتا جا رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی سب تو خوشی منا رہے, تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا رو نا تو کیا کروں, یہ جو دیکھ رہے ہو نا یہ جو سر ہے یہ رسول کے لباس کا سر ہے, یہ رسول کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسین کا سر ہے. تو مجھ سے بتایا, میں نے پوچھا کہ پھر یہ بیٹیاں کون ہے؟ کہا اسی پہ تو رو رہا ہوں. رسول کی بیٹیاں ہیں, رسول کی نواسیاں ہیں.
سچ ہے؟ اس نے کہا حضرت عیسیٰ کی قسم جو کچھ میں نے سنا ہے میں نے وہی بیان کیا. یہی کہا سچ مچ یہی کا بتایا گیا کہ یہ حسین کا سر ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے. ایک مرتبہ کہا لوگوں نظریں نیچی کرو بے عزتی نہ ہو جائے. اس کے بعد بے ساتھ جا کے سیدھے سجاد کے سامنے کھڑا ہو گیا. مولا مجھے اجازت ہے میں سر زمین پہ رکھوں یہ اونٹ پہ لے میں رسول سے جا کے کیا کہوں گا کہ آپ کے بیٹیوں کا تماشا دیکھا. میں کہوں گا تقریر کے لوگوں ہو سکے تو ذرا دمشق آ جاؤ، یہ جو پتھر مار رہے جس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص جناب محمد صاحب کے والدین اور جناب صدیق حیدری صاحب کے والدین. یا اللہ یہ دونوں مومن اپنے والدین کی اشارہ ثواب کے لیے انہوں نے اس مجلس کے انعقاد کیا ہے. یا اللہ ان کے درجات آخرت کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں خطاؤں سے درگزر فرما، ان کے اعمال خیر کو پروردگارہ ان کی بخشش کا سامان بھی بنا دے، اور ہمارے ان آنسوؤں کے ہمارے ان تذکروں کے صدقے میں پروردگارہ جہاں ہمارے تمام مدنین کے بھی مغفرت کا سامان ہوگا وہاں ان کے لیے بھی ان آنسوؤں کو توشہ آخرت کرا. رب العالمین حاضر مجلس کی جتنی حاجتیں ہیں پروردگار اپنے فضل خاص سے پورا فرما. رب العالمین وہ جو زمانے کی روح ہے، وہ جو زمانے کی حقیقت ہے، جس کا وجود تیرے دین کا وجود ہے، جو آج کے دور میں باطل کا پیمانہ ہے، یا اللہ اس ذات کا جل ضرور. آج باطل نے ہزاروں بھیس بدل رکھے ہیں اور یہ امتیاز ہماری نگاہوں سے چھن چکا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. پروردگارہ آج کے اس پہچان کو جلد ظاہر فرما دے، باطل کے امتیاز سکھا دے. یا اللہ ہمیں شرف زیارت امام بھی عطا فرما، اور جسے امام کی زیارت کا اعزاز حاصل ہو جائے اس کو یہ نعمت بھی عطا فرما کہ وہ اپنے امام کے جانثار ساتھیوں میں شامل ہو جائے. اللہ